جس کو روز پڑھنا چاہیے تھا. میرے کریم نے ارشاد فرمایا جو صبح کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ لیتا ہے دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے. وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے. قرآن شافع سفارشی ہے, ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش کو قیامت کے دن قبول کیا جائے. ماحل ایسا مد مقابل ہے, ماحل مصدق, یہ رب کے حضور جب کھڑا ہوگا نا قرآن کھڑا ہوگا, امام بن کر قرآن کھڑا ہوگا, عرض کرے گا مولا یہ میرا قاری ہے, یہ میرا قاری ہے, یہ مجھے پڑھتا تھا کبھی رات کی تاریکیوں میں, کبھی دن کے اجالوں میں, کبھی شب تار میں, کبھی دن کے اجالے میں, اور مجھے یہ پڑھتا تھا, مجھے یہ دیکھتا تھا, مجھے یہ سناتا تھا. ماہل مصدق, اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق کی جائے گی, قرآن کی تصدیق کی جائے گی. رب کہے گا قرآن کی سچا ہے, تو بات ٹھیک کر رہا ہے, تیری بات مانی جائے گی. حضور نے ارشاد فرمایا جو قرآن کو اپنا پیشوا امام بنائے گا قرآن اس کو جنت تک لے جائے گا. من قرأ القرآن فاستظہرہ, جس نے قرآن پڑھا, فاستظہرہ, حفاظ کرام فاستظہرہ, اس کو سینے میں محفوظ کر لیا, اس پر پہرا دیا, اسے سینے سے نکلنے نہ دیا, ذہنوں سے نکلنے نہیں دیا, اسے یاد رکھا. تراویح میں پڑھایا, تراویح میں سنایا, کبھی نفلوں میں پڑھا, کبھی شاگردوں کو سنایا, کبھی محافل میں پڑھا, اور کبھی گھر میں بچوں کو پڑھایا. حضور فرماتے جس نے قرآن یاد رکھا, قرآن سے محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سینے میں آباد رکھا, حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوگا, شفع فشفع فشفعہ, اس کی سفارش کو رب قبول فرمائے گا. کیسے قبول فرمائے گا؟ فی عشرۃ من اہل بیتہ, اس کے گھر میں سے 10 افراد کے بارے میں, کلہم قد وجبت لہم النار, ان کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اللہ ان کی شفاعت کو, اس قاری صاحب کی شفاعت کو, حافظ قرآن کی شفاعت کو, اور یہ علم کے یہ مراکز, ان کی طرف اگر ہم نے توجہ نہ کی تو ایسا آپ دیکھ لیں, سن لیں, غور کر لیں. ہمارے پاس روز یہ صاحب مجھے روز حکم دیتے ہیں جی وہ فلاں جگہ مسئلہ ہے, شاہ صاحب بندہ بھیجنا, تو ٹیسٹ لیتے ہیں, قرآن پاک نہیں پڑھ رہا, تلفظ کے ساتھ, قرات کے ساتھ, تجوید کے قواعد و ضوابط کے ساتھ قرآن نہیں پڑھنا آتا. ان طرح سے نظامی کے طلباء کو کہتے ہیں بچہ علم دین بھی بڑی بات ہے, لیکن آپ کو مسجد میں سب سے زیادہ واسطہ نماز سے پڑھنا ہے. خطبہ تو جمعہ ہفتے میں ایک بار آنا ہے, نمازیں یومیہ آنی ہے, اور جہری نمازیں یومیہ 3 بار پڑھاتے ہیں. تو خدا را قرآن درست کرو, قرآن پڑھو کہ سحر قاری ہو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہاں ہماری جو مساجد ہیں ان میں کہیں بھی کسی جگہ کوئی ایسا مؤذن نہیں ہے جو اذان پڑھے تو دل میں کشش پیدا, دل کھینچا چلا جائے, بلا دھاگے کے, بلا ڈور کے اس کی طرف بندہ جو ہے وہ مائل ہو. اور اذان بندہ پڑھے, اور اذان میں تو ایک ویسے بھی پاور ہے, لیکن اچھی آواز ہو, اس میں 100 سے اذان پڑھی جائے. کیوں جی, اللہ اکبر, بندہ سنے انہوں پتہ چلے میں نے کو بلا رہے. جب اسے کہا جائے حی علی الصلاۃ, جب اسے کہا جائے حی علی الفلاح, ہا کو ہا کو ہا. اکثر میرے کرمازی ہیں وہ روزانہ غلطی کرتے, میں روزانہ بتاتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی پاک کہیں کی کریے, وہ یا حبیب اللہ کہتے ہیں, میں روز دفعہ یا حبیب اللہ, روز غلطی کرتے ہیں. اب یہ بات ہے تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ صاحب رضی وقار آئیے اس حوالے سے, یہ جو طلباء ہیں مدارس کے طلباء, ان کی عزت و شرف, ان کی عزت و شان کیا ہے؟ حضرت ابو الدرداء رسول اللہ کے صحابی ہیں, یہ وہ صحابی ہیں جن کی حضرت سلمان فارسی کے ساتھ حضور نے مواخات کرائی تھی, بھائی چارہ کی. یہ پھر شام چلے گئے. یہ جب طلباء کو دیکھتے تھے نا تو ان کے لیے کھڑے ہو جاتے, طلباء کے لیے رسول اللہ کے صحابی کھڑے ہو جاتے.
اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے تھے مرحباً بطلبۃ العلم، اے علم کے طلباء میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، جی آیا نو کہتا ہوں، ست بسم اللہ کہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ اوصا بکم، حضور بھی تمہارے لیے وصیت خصوصی کرتے تھے کہ یہ میرے طلباء ہیں، یہ رب کے طلباء ہیں، یہ رب کے چاہنے والے، طلباء کا معنی چاہنے والے۔ اور حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا ہم اضعاف لأہل الاسلام، یہ ساری دنیا اسلام کے کیا ہیں؟ مہمان ہیں، اور تم سب میزبان ہیں۔ کوئی بندہ کسی مدرسے میں کوئی خیرات صدقات دیتا ہے، وہ مت سمجھے کہ میں نے بڑا احسان کیا، بڑی نیکی کی ہے، بڑا کمال کیا ہے، نہ وہ یہ سمجھے کہ خدا نے اس کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ کائنات میں صرف 3 ہی بندے ہیں جو حضور کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں باشرف، باکمال ہیں، شرف والے، عزت والے۔ وہ کون بندے ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک علم پڑھانے والا، ایک علم سیکھنے والا، اور تیسرا بندہ ان کے لیے محبت رکھنے والا، خواہ پیسے کی صورت میں، خواہ دعاؤں کی صورت میں، خواہ ویسے خالی محبت رکھنے والا۔ وہ کیا ہے؟ یہ 3 بندے کائنات میں قابل نظر ہیں، قابل توجہ ہیں، قابل التفات ہیں۔ باقی حضور نے ایک صحابی کو فرمایا 3 بننا، 3 میں سے 3 بننا، چوتھا نہ بننا۔ آج لوگ مدرسہ کہیں کسی جگہ ہو تو لوگ پریشان ہیں، ساڑھے محلے کی بن گئے، کی پریشان ہے۔ طالب علم نکلتے ہیں، شرارتاں کرتے ہیں، انہوں نے اپنا بچپنا بھول جاتا ہے، طالب علم تے نظر رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ لوگ بڑے باکمال ہیں، بڑے باعزت ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے لیس الجمال باسباب تزینها ان الجمال جمال العلم والادب لیس الیتیم الذی قد مات والدہ وان الیتیم یتیم العقل والحسب۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، اے علی پاک، کبھی یہ بھی سنائے نے کسی نہ سنائے، مگر اس میں پڑتی ہے محنت، اس میں محنت پڑتی ہے۔ 10 سالہ درس نظامی کا کورس کرنا پڑتا ہے، 3 سال 2-2.5 سال میں حفظ کرنا پڑتا ہے، 2 سال تجوید و قرات کرنی پڑتی ہے، کوئی قاعدہ کوئی ضابطہ بھول جائے تو استاد کی مار بھی کھانی پڑتی ہے۔ پکا یاد کرنا پوری زندگی تک۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مشکل کام ہے، اور لوگوں نے عقیدہ بنا لیا، کہتے ہیں ABC روٹی دے سکتی، انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے تو روٹی مل جائے گی۔ ہمارے استاد گرامی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرماتے ہیں اوئے چلیا کیڑی گل کرنا ہے، جے ABC روٹی دے سکتی تے الف لام میم بھوکا مارے گی؟ کوئی الف لام میم بھوکا نہیں مارے گی۔ ایسے جڑے علماء بیٹھے نے، مشائخ صاحب بیٹھے نے، انہاں نوں تسی ذرا چیک کرو، انہاں نے جڑے کپڑے پائے نے ماڑے، انہاں نے جڑیاں واسکٹاں پائیاں نے ماڑیاں نے، مہنگیاں کڑیاں پائیاں نے، مہنگے جوتے پائے نے، ہیں جی مہنگیاں انگوٹھیاں پائیاں نے، انہاں نوں چیک تے کرو کی گل، ایک نوکریاں کر دینا نہیں، فیکٹریاں نے، کارخانے نے نہیں۔ رب نے بھی کیا ہے جڑے میرے نال منسلک ہو گئے، میرے نال مخلص ہو گئے، اساں انہاں نوں غریب نہیں چھڈی۔ حضرت ابو ہریرہ تے ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ پیڑ دے بال، مسجد نبی دے باہر پیڑ دے بال اپنا ٹھڈ رگڑ دے سن، ایک وہ بھی آیا تے ریشمی رومال نال نک صاف کر دے سن، تے صحابہ جدوں ویکھدے تے کہندے او چلے ہس دیو، اے بھی نبی دے دین دی برکتاں نے، او بھی نبی دا دین حاصل کر رہا سی، سختیاں آئیاں، اج اسی دین دی برکتاں نے کیا ریشمی رومال نال۔ حضرت علی فرماندے نے سنو کپڑے نال بندہ حسن نہیں، لیس الجمال باسباب تزینها، اللہ کپڑے پہننے سے انسان کی عزتیں نہیں بنتی۔ اگر انسان کو علم کی خوبصورتی مل جائے نا، حسن و جمال مل جائے، اصل خوبصورتی یہ ہے علم کی خوبصورتی۔ جس کے پاس علم نہیں ہے، اور ایک مقام پہ تو حضرت علی نے اپنے بچوں کو کہا کن ابن من شئت، بچوں کو خطاب کیا، عاموں کو بھی خطاب کیا، کن ابن من شئت واقتصد ادبا یغنیک محمودہ عن النسب۔ آج مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہیں، میں خود مفتی صاحب کا شاگرد ہوں، خدا کی قسم مفتی صاحب کے والد صاحب کا نام مجھے نام نہیں ہے۔ یہ بات حضرت علی نے فرمایا کہ ادب سیکھ، علم سیکھ، یہ علم کی خوبی تجھے نسب سے بے نیاز کر دے گی۔ کل تجھے یہ کوئی یہ نہیں کہے گا یہ فلاں کا بیٹا ہے، جب تو عالم ہوگا، جب تو باکمال ہوگا، جب تو خود باصلاحیت ہوگا، لوگ خود کہیں گے وہ دیکھو قاری صاحب آ رہے ہیں، وہ دیکھو عالم دین آ رہے ہیں، وہ دیکھو مفتی صاحب آ رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہے گا یہ فلاں کا بیٹا آ رہا ہے، وہ کہیں گے زین العابدین آ رہے ہیں۔ امام زین العابدین کو کسی نے کہا کہ ان کے باپ بڑے اعلیٰ تھے، امام نے کہا آج مجھے دیکھ لو کل ہمیں بھی نہیں پاؤ گے، آج ہمیں دیکھ لو کل ہمیں بھی نہیں پاؤ گے۔ دوستان عزیز، آج اور اقبال نے بھی اس بات کو اجاگر کیا۔ اقبال کہتے ہیں اللہ کی دین ہے جسے دے
اللہ کی دین ہے جسے دے میراث نہیں بلند نامی ہے آب حیات اسی جہاں میں شرط اس کے لیے ہے تشنا کامی آپ پیاسے تو بنے پھر دیکھیں پیاسے بنے اپنے اندر تڑپ پیدا کریں علم کی طلب پیدا کریں پھر دیکھیں اس علم آپ کو کیا عطا کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 7 وجہوں سے علم مال سے افضل ہے العلم میراث الانبیاء والمال میراث الفراعنہ علم انبیاء کی میراث اور مال فرعونوں کی میراث ہے حضرت علی فرماتے ہیں دوسرا فرماتے ہیں المال یحتاج للحافظ ارے مال تو نگہبان کا چوکیدار کا محتاج رہتا ہے والعلم یحفظ صاحبہ اور علم اپنے صاحب کی خود حفاظت کرتا ہے اور مجھے یاد آ گیا مصعب بن زبیر کا قول مصعب بن زبیر نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیا اے میرے بچے ان یکن لکا مال اگر تیرے پاس مال ہوا اور تو نے علم بھی حاصل کر لیا تو یہ جو علم ہے نا یہ اس مال پر خوبصورتی کا چڑھاوا چڑھا دے 4 چاند لگا دے وَإِلَّمْ يَكُنْ مال اور اگر تیرے پاس مال نہ ہوا تو پریشان نہ ہونا تیرا مال تیرا علم ہوگا یہی بات کی مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے مشرف کے دور میں مشرف کے سامنے پرویز مشرف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہم قدوری شریف پڑھ رہے تھے قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ سیکٹری کا فون آ گیا یہ میں چشم دید گا تو مفتی صاحب اسے ایسے جاڑا جسے کسی صرف ثانیہ کے طالب علم کو جانتے ہو یہ تھا اور جن کے پاس یہ نہیں ہے وہ ترلے کرتے رہتے ہیں میں نے نوکری دے رکھ لو میں نے پیچھے رکھ لو انہوں کوئی بھی نہیں رکھ سجنا او طالب علم پڑھو سیکھو علم پڑھو علم پھیلاؤ عزت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں بات کر رہا تھا حضرت مفتی علیہ الرحمہ نے کیا کہا مشرف سے کہا مدارس بند کر دیں مفتی صاحب نے کہا مشرف کو کی سمجھ رہے مدرسے جیڑے نہیں مارتا تھا نا مفتی عبدالقیوم جیڑی بھی چاڑی تھلے جیڑے بھی درخت تھلے جیڑے بھی ٹالی درخت کا ٹکر تھلے بیٹھ جائے وہی مدرسہ جامعہ نظامی یہ علم والے جہاں بیٹھ جاتے ہیں یہ اپنی کٹیا سجا لیتے ہیں یہ خود درسگاہ ہے یہ خود درسگاہ ہے معاذ بن جبل جب چلا کرتے تھے تو سینکڑوں حفاظ و قرہ آپ کے پیچھے ہاتھ باندھے چلتے تھے حضرت عمر نے دیکھا تو کہا معاذ تم نے ان کو مصیبت پہ ڈال دیا ان کو بیٹھ کر پڑھا حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے تو نہیں کہا میرے پیچھے یہ خود طلبگار ہے اب میں جہاں جاتا ہوں اور ایسے صوفیاء پرانے جو صوفیات ایسے پڑھا آپ پڑھ لیں ان کی سیر پہ پڑھ حضرت علی فرماتے ہیں آخری 2 عرض کر کے اجازت چاہتے ہیں اذا مات الرجل خلفہ مالا جب آدمی فوت ہو جاتا ہے وہ اپنا مال اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے والعالم اور جب عالم فوت ہوتا ہے نا عالم خالی نہیں جاتا قبر میں اپنا علم بھی ساتھ لے جاتا ہے مفتی عبدالقیوم گئے فلسفہ منطق حکمت ساری ساتھ لے گئے جو گھنٹوں میں بات یہ سامنے صاحب بیٹھے یہ ملتان شریف پڑھتے تھے مفتی صاحب نے انہیں ملتان شریف بھیجی تو وہاں یہ پڑھ رہے تھے تعلیم الحکمت درس نامی کی کتاب اس میں حیولہ پڑھا رہے تھے ان کے استاد گرامی تو وہ انہوں نے تقریباً کوئی 2-4 گھنٹے حیولہ سمجھانے پر لگا تو انہوں نے کہا جی میں نے بھی پڑھا ہے قبلہ مفتی صاحب یہ گئے نا واپس تو انہوں نے 10-15 منٹ میں سارا ان کو سنا دیا انہوں نے استادہ نے پتہ کیا صاحب سامنے بیٹھے استادہ نے کہا تو ایڈے بڑے باپ دا پتر ہے میرے کل کی لینا ہے یہ بات ہے جب عالم دین قبر میں جاتا ہے نا تو علم ساتھ لے جاتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں المال یحصل للمومن والکافر مال تے جناب کافر تے مومن سارے نو مل جاتا ہے مال کافر اور مومن کو مل جاتا ہے اور علم صرف مومن کی میراث ہے مومن کو ملتا ہے یہاں سے وہ علم مراد ہے جو نافع ہے حضور دعا مانگا کرتے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها اللہ کے حضور دعا کرتے اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نافع نہ ہو نفع نہ دے نہ دنیا میں نفع دے نہ آخرت میں نفع دے اے اللہ میں ایسی جان سے ایسی سانس سے تیری ایسے پیڑ سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو سحر ہی نہ ہو اے اللہ میں ایسی دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو قبول ہی نہ ہو حضرت علی فرماتے ہیں العلم یقبل الرجل عند المرور علی الصراط والمال یمنعه منه حضرت علی کا فرمان ہے علی شان ہے فرماتے ہیں کہ علم جو ہے نا علم یہ پل صراط سے گزرتے وقت بندہ مومن کی مدد کرے گا
اس کی مدد کرے گا. اور مال کیا کرے گا؟ مال تو روکے گا. حضور فرماتے ہیں کہ غریب، نادار، فقیر مومن مالدار مومن سے کم و بیش 500 سال بعد جنت میں جائے گا. کتنے سال؟ فقیر. فقیر کون لوگ؟ فقیر کون لوگ؟ آج لوگ ان کو سلطان الفقراء سمجھتے ہیں جن کی گاڑیاں بھی ریڈ کارپیٹ پر چلتی ہیں. ہمارے یہ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، نعرہ غوثیہ. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. گرامی قدر حضرات، ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بڑی گاڑی آ گئی وہ عزت والا ہے، یا جس کے پاس نئی کوٹھی ہے وہ عزت والا ہے، یا جس کے پاس وزارت کی کرسی آ جائے تو ہم لوگ اسے عزت والا تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء میں سے سب سے زیادہ عزت میرے اور تیرے نبی پاک کو عطا فرمائی ہے. آپ مدینے کے تاجدار سے پوچھ لیتے ہیں کہ حضور عزت والا کون ہے؟ خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، حسنین کریمین کے نانا. آپ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، وہ بہتر ہے. اب میں وقت کو بچاتے ہوئے بلا تاخیر مبارکباد بھی پیش کروں گا. 37ویں سالانہ جلسہ دستار فضیلت پہ استاذ العلماء ڈاکٹر قاری عبدالشکور احمد اویسی صاحب دامت برکاتہ العالیہ قبلہ حضرت سے عرض کروں گا کہ مائک کے قریب تشریف لے آئیں اور بیان بھی فرمائیں، اور جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے ان کے سروں پر دستار بھی سجائیں. ماشاءاللہ خطیب ملت اسلامیہ سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہد چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ گجرات سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہو چکے. انشاءاللہ تبارک و تعالی چند ہی ساعتوں کے بعد قبلہ حضرت صاحب کے بیان خصوصی سے ہم سب مستفیض ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، آج دی عظیم تقریب سعید امام التابعین سلطان العاشقین عاشق رسول حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے عرص پاک دی محفل اور جامعہ اویسیہ تعلیم القرآن اس تے سالانہ جلسہ دستار فضیلت دی محفل. دعا کرانگا اللہ تبارک و تعالی ساڈا تمام دا اس محفل دے اندر آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. استاذ العلماء حضرت علامہ سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب ریاض البخاری آپ نے بہت اچھا بیان فرمایا. دعا کرانگا اللہ تبارک و تعالی انہاں دے علم و عمل دے اندر برکت رحمت عطا فرمائے. اور اس پروگرام دی سرپرستی فرما رہے نے پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفہ قبلہ والد گرامی حضور میاں فضل احمد صاحب نقشبندی اویسی بانی و سرپرست اعلیٰ جامعہ حاضر، اور صدارت فرما رہے نے پروردہ غوش ولایت حضور قبلہ عالم حضور پیر حسن گوہر صاحب زیب سجادہ نشین آستانہ علیہ جندر شریف، اور پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر ابو ذر حسنین بخاری صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ وین شریف. حضرت صاحب نے جو بیان فرمایا ہے میں اکرے 3-4 برکے لے کے آیا سی، اے ہون میں نہیں پڑھ کے سنانے. انہوں نے کوئی کمی نہیں چھڑی، جو بیان کرنا میں چاہتا سی حضرت صاحب نے وہ بیان فرما دیتا ہے.
میں صرف ایک دو گلاں کریاں نے آپ احباب دے سامنے کرانگا، وہ بھی جامعہ دے حوالے دے نال، چونکہ ہر سال میں جامعہ دی کارکردگی ہی آپ احباب دے سامنے بیان کرنا، تو حضرت صاحب دی ایک آپ نے ایک گل کیتی سی کہ تجوید و قرات دا شعبہ کہڑا ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اس دے اندر اس عوام دا گناہ نہیں ہے گا، یہ ساڑھے علماء اکرام دا گناہ ہے۔ انہاں نو کی پتا کہ تجوید و قرات کی ہوندی تے قرات اشرا کی ہوندی تے قرات سبا کی ہوندی ہے۔ جس وقت ساڑھے کو طالب علم مدرسے دے اندر داخل ہونے واسطے جانتے ہیں نا، اس وقت اسی کہنے ہیں چھڑ پرا 2 سال ضائع کی کرنے نہیں تو درس نظامی کر، انہوں پھر درس نظامی جو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ پھر درس نظامی تو بعد قرآن پاک فرض نماز دے اندر بھی صحیح نہیں پڑھتا۔ انہوں نے جو فرمایا ٹھیک فرمایا ہے، اور میں جملہ بولنا ہوں ٹھیک 5 سال تو بعد تو انہوں حفظ دا مدرس بھی پکا نہیں ملنا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اسی حفظ دا شعبہ بھی ساڈا کمزور ہے، تو تجوید و قرات ہے ہی نہیں، تو تجوید و قرات اسی پڑھاواں گے تو پھر مدرس تیار ہوئے گا جڑا کہ تجوید و قرات دے مطابق پڑھائے گا۔ حضور قبلہ عالم پیر حسن غور صاحب تشریف فرما سن تے آپ فرما رہے سن کہ میں نو کو اچھا جہا کاری کہڑا او دیو، اسی بھی جامعہ دے اندر اپنے آستانے دے اندر ایک عظیم درسگاہ دا افتتاح کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ جس دور دے اندر مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمت اللہ علیہ، پیر سید حسین الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام ایتھے علم حاصل کرتے رہنے، میں چاہنا ہوں کہ آج پھر آستانہ علیہ جندر شریف دے اندر ایک عظیم درسگاہ دا افتتاح ہوگے، اور اسی اعلان کرانگے اپنے مریدین دے گے، انہوں نے اعلان کرانگے اپنا ایک بچہ کیڑا ہے ایتھے قرآن پاک دا حافظ بناؤ۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ڈاکٹر قاری عبد شکور احمد ویسی صاحب، جامعہ ویسیہ مدرسہ تعلیم القرآن۔ میں نعرے دا قائل نہیں، میرے نام دا نعرہ نہیں لگانا۔ 37 سال ہو گئے نے اس جامعہ اویسیہ تعلیم القرآن نو بنیا ہویا، میرے والد صاحب دے نام دا نعرہ نہیں لگا، میرے بھائیاں دا نعرہ نہیں لگا۔ کیوں مفتی صاحب زدہ صاحب؟ الحمدللہ دعا فرمانا کہ اللہ تعالیٰ اس جامعہ نو تا قیامت قائم و دائم فرمائے۔ میں اس میرے شیخ کامل حضور قبلہ عالم خواجہ گوہر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ دے کول ایک عورت آ گئی آکے عرض کر دی حضور میرے بچے دا تاپ نہیں لیندہ پیا، دعا کرو گے اللہ پاک نو صحت دے دے۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جو گھر جا کے 2 رکعت نفل پڑھنا، دعا کرنا، اللہ پاک صحت دے دے گا۔ تو خواجہ صاحب حضور قبلہ عالم وہ عورت چلے گئی، تے بعد جڑے مریدین کول بیٹھے سننا تے آپ نے فرمایا بیلیو دعا کرو اللہ پاک اس دے بیٹے نو شفا دے وے۔ سارے مریدین نے دعا منگی، تے کچھ مرید ایسے بھی ہوندے نے جڑے پیران دے کے بولتے بھی نے، سوال بھی کر لیندے نے۔ ایک مرید نے سوال کیتا حضور اس مائی دے سامنے دعا کرو دے بھی کلیجے ٹھنڈ پیندی، ان دے سامنے تسی دعا کیتی نہیں، بعد دے اندر ان دے حق دے اندر دعا پہ کرتے، اس دی وجہ کی ہے وہ مائی کی ذہن سوچے گی کہ میں خواجہ صاحب دے کول اپنے پیر دے کول گئی ہیں، اس نے دعا ہی نہیں کیتی، تے آپ نے بعد اس دعا کیتی ہے، تے آپ نے فرمایا ان دے سامنے دعا کرتا نا تے انہیں اللہ نو بھول جانا سی، انہیں کہنے میرے پیر نے دعا کیتی ہے۔
میرے پیر نے دعا کیتی ہے تے اون دے بعد اس واسطے دعا کیتی ہے ہن کم از کم اے تے کہے گی نا کہ میں 2 رکعت نفل پڑھے نے تے میرے رب نے مینوں شفا دتی ہے تے میں اے نہیں چاہندا جتھے میرے اللہ دا نام ہوئے اوتھے گوہر الدین دا نام ہوئے اے درس توحید ہے کیوں جی تے اے نام کی رہنا اے اس دا میرے پیر کرے گئے نے میرے شیخ کرے نے اس چیز دے قائل نہیں ہے تے میں بھی اس نعریاں دا قائل ہے کیونکہ نعرہ کرے ان دے اندر خوشامد اور تکبر پیدا ہوتا ہے تو میں ماشاءاللہ تشریف لے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نذیر احمد صاحب جامعہ اویسیہ تعلیم القرآن اس سال الحمدللہ 10 بچیاں نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے ایس گلتے آستہ سبحان اللہ کیتی ہے ذرا بلند آواز نال کہو نا سبحان اللہ 10 بچیاں نے قرآن پاک حفظ کیتے ہیں اور 24 بچیاں نے ناظرات القرآن پڑھے ہیں اور اس تو علاوہ 48 بچیاں نے 1 سالہ عالمہ فاضلہ کورس ترجمہ تفسیر القرآن اور عالمہ فاضلہ کورس کی رہے وہ کیتا ہے 48 بچیاں نے یہ 1 سالہ رپورٹ ہے جامعہ اویسیہ تعلیم القرآن 37 سال تو بلا ناغا یہ پروگرام کرا جلسہ دستار بندی دا کرا رہے ہیں تسی علاقے دے اندر محلے دے اندر جامعہ دے نام تے بہت سنے نے مدارس دے نام سنے نے لیکن جلسہ دستار فضیلت نہیں سنیا دستار فضیلت جلسہ دے او جامعہ کرائے گا نا جنہیں 364 دن محنت کرنی ہے تو پھر اس تو بعد اس طرح جلسے دے اندر کھڑا ہو کے تو اعلان کرے گا کہ میں 48 بچیاں نو ترجمہ تفسیر القرآن کرایا میں 10 بچیاں نو قرآن پاک حفظ کرایا اور میں 24 بچیاں نو ناظرات القرآن پڑھایا اے دعا کریا کرو اللہ تبارک و تعالی میرے والد گرامی صوفی باصفہ پیر میاں فضل احمد صاحب انہاں دی محنت ہے میں تے بنی بنائی تے بیٹھ گیا یہ انہاں دی محنت ہے کدی گھر بیٹھنے ہیں نا تے او کہندے نے کہ جنی محنت میں کیتی ہے نا اتنی محنت کسی نے بھی نہیں کرنی تو انو کرنی پیندی تے شاید تسی نہ کر دے یہ قبلہ والد گرامی دی محنت ہے تو میں بیان کر رہا سا کہ آستانہ علیہ جیندر شریف دے اندر انشاءاللہ جامعہ اویسیہ تعلیم القرآن دا انشاءاللہ جلد اور جلد افتتاح ہوئے گا اوتھے علماء اور فضلاء کے لیے تیار ہوں گے اور مخدوم زادہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر ابو ذر حسنین بخاری صاحب آستانہ علیہ وین شریف آپ نے بھی مکی 525 دے اندر جامعہ اویسیہ تعلیم القرآن دے نال مدرسے دا افتتاح فرمایا ہے انہیں قاد کیتا ہے اور اس جامعہ دے اندر بھی شعبہ حفظ گرائے وہ شروع ہے کہ انشاءاللہ جلد اور جلد ہوتے درس نظامی دا بھی شعبہ شروع ہوئے گا اور اس پروگرام تے تسی حفظ دی دستار بندی دیکھتے ہو ناظرہ دی دستار بندی دیکھتے ہو تجوید و قرات بھی میں 2 سال کورس کرائے نے ایک مرتبہ 9 بچے فارغ کیتے ہیں ایک مرتبہ تقریباً 7 بچے کرے نے وہ تجوید و قرات کورس کرا 2 سالہ بقیدہ پڑھایا لیکن جیڑا بچہ حفظ کرتا ہے وہ شاہ صاحب دی گال صحیح ہے وہ کہنے کہ 2 سال تو حفظ کر لے اور 2 سال تجوید پڑھے گا تو روٹی کتوں کھائے گا تو سکول چلے جا روٹی دا سانو بہت فکر ہے تے بچے کہڑے گنے او اسی سکول دی طرف ساری توجہ ہے حفظ دی طرف توجہ نہیں سکول اسی ایف اے بی اے ایم اے ایم ایس سی بھی کرا لی گئے ایک 18ویں گریڈ دا افسر تے او اس دا والد فوت ہو گیا تے پہلی صف دے اندر کھڑا ہے تے اس نے جیب دے وچوں جعفر صاحب رمال کڑا کڈیا تے سامنے رکھیا تے نال دا کڑا بیلی سی اس نے کہا ملازم نے کہا سر اے رمال کڈیا تسی زمین تے رکھیا اس دی وجہ کی ہے اس نے کہا میں زمین تے رمال اس واسطے رکھیا کہ میرے پیشانی نوں مٹی نہ لگ جائے انہوں نے کہا سرکار سر جی تانوں پتہ ہے جنازے دے اندر تے سجدہ ہی نہیں ہوندا
بھائی اینے سکول دی تعلیم پڑھا کے تے اگر باپ دی میت سامنے پئی ہوئے تے بچے نے یہی نہیں کہنا کہ یا الہی میرے والد نو بخش دے تے پھر ایسی سکول دی تعلیم نو سی کرنا بھی کی ہے. تو دعا کرانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سب نو توفیق عطا فرمائے. اس 37 سال ہو گئے نے تسی بھی آندے ہیں تے میں بھی ایتھے انشاءاللہ تواڈے سامنے آنا وا. آج نیت کر کے جاؤ کہ کم از کم ایک بچے نو جامعہ اویسیہ تعلیم القرآن دے اندر اسی حفظ کران واسطے داخل کراواں گے. نیت کر کے جاؤ سارے بچیاں دے وچوں جڑا حافظ قرآن ہوئے گا وہ مؤدب بھی ہوئے گا تہاڈا ادب و احترام بھی کرے گا اور دنیا اور آخرت دے اندر انشاءاللہ کامیابی دا بھی سبب بنے گا. تو آخر تے ساڈے والد گرامی انہاں دے ایک مرید سن, انہاں دے ہاتھ انہاں بیعت کیتی سی اور ساڈے مدرسے دے بہت بڑے معاون سن جناب شیخ محمد احمد صاحب جو کہ 1 مہینہ پہلے انہاں دا انتقال ہویا ہے. اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش و مغفرت فرمائے. تو انہاں دا کہنا بیٹا ہے نا ڈاکٹر محمد اسامہ صاحب وہ نہیں آئے, انہاں دے چھوٹے بیٹے کے لئے شیخ حماد صاحب وہ تشریف لے آندے نے اور شیخ ظہور احمد صاحب تشریف لے آندے نے. تے قبلہ والد گرامی اپنے جامعہ دی طرف انہاں دی دستار بندی فرما دے نے. ظہور صاحب سارے ذرات بیٹھو گے. تسی سارے ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے مختصر دعا ہوئے گی تے اس تو بعد انہوں دی بخشش واسطے. شیخ ناصر مشتاق صاحب بھی آ جائیں. دعا واسطے میں دعوت داں گا حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید تنویر حسین شاہ صاحب بخاری تشریف لیندے نے اور دعا فرماتے ہیں. 1 مرتبہ علم شریف 3 مرتبہ کل شریف پڑھنا پڑتا ہے. آمین. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. یا رب العالمین جو فرما یا رب العالمین کے ثواب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرما. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ ہے جتنے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غلام مومن مسلمان حضور امتی سنی جات کے سب ثواب عطا فرما. بالخصوص شیخ محمد احمد صاحب یا اللہ مرحوم اس کا ثواب عطا فرما, مرحوم دے درجات بلند فرما, انہوں نے تمام نیکیاں اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرما. یا رب العالمین انہوں نے لواحقین عثمان غان و صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما. جملہ حاضرین تیرے مکرم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. گرامی قدر حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیجئے کہ 11 نومبر بروز اتوار بوقت ظہر کا اثر سالانہ ختم پاک والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ ہر سال کی طرح اس سال جامعہ ویسیہ تعلیم القرآن میں انشاءاللہ ہوگا. اور بیان خصوصی کے لیے آل نبی اولاد علی حضور قبلہ
پیر سید صغیرُ الحسن شاہ صاحب شیرازی آپ تشریف لائیں گے اور ایک ضروری اعلان اور سماعت فرمائیے گا کہ میرا زنجانی ٹریولز اینڈ ٹورز کے نام سے ہمارے ڈاکٹر قاری میاں منظور احمد اویسی صاحب آپ نے ٹریول ایجنسی کا افتتاح کر دیا ہے اور اس ربیع النور شریف میں مدینہ المنورہ قافلہ لے کے جا رہے ہیں. جو خواہش مند ہے، اب خواہش مند تو سارے ہی ہیں، تو سارے ہی میاں صاحب سے رابطہ کر لیں تاکہ جلدی جلدی مدینہ پاک حاضری ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرات اکرامی قدر اہل سنت علماء تشریف فرما ہے اور یقین جانیے ان کے سینوں میں جو مسلک کا درد ہے اگر عوام اہل سنت کے ہر ایک فرد تک وہ پہنچ جائے، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، اگر وہ درد ہمارے دلوں تک پہنچ جائے تو یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہوتے. بلا شبہ بلا مبالغہ اہل سنت کے پاس حوصلہ بھی ہے، جذبہ بھی ہے، مدینے والے کا پیار بھی ہے، صحابہ کا احترام بھی ہے، اہل بیت کی عقیدت بھی ہے، لیکن جب بات آ جائے تحفظ ختم نبوت کی، جب بات آ جائے تحفظ ناموس رسالت کی، یہی حلوے اور کھیرے کھانے والا سننے روڈ پہ آ کے احتجاج کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہی حلوے اور کھیرے کھانے والا کبھی غازی علم الدین شہید بن کر، کبھی غازی عامر چیمہ شہید بن کر، کبھی غازی ملک ممتاز قادری شہید بن کے آقا کی ناموس پہ پہرا دینے کے لیے کٹ مرنے کے لیے نظر آتا ہے. جب تک نہ کٹ مروں میں آ جائے فتحہ کی حرمت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. آقا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا، ہر چیز تمہاری ہے. جدا ایمان ہے ایک نہیں، تیرے ہاتھ بلند کر کے کرے گا سبحان اللہ. بلکہ ٹائم تھوڑا ہاتھ بلند کر کے نعرہ مارو مجھے پتہ لگ جائے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. ساؤنڈ سے مائک سے آواز نہیں آئے گی، عوام اہل سنت کی آواز آئے گی. وہاں پوری جا کے بول لبیک لبیک لبیک. میں چشتی صاحب کی نظر کرنا چاہوں گا. گولڑے کے تاجدار پیر میر علی شاہ صاحب نے جب مرزا کانے کو چیلنج کیا، وہ سپریم کورٹ سے بھاگا. سکت پیچھے پیچھے ہے، کانا آگے آگے ہے. سکت نے للکارا، آپ کہتے آ کانے مقابلے دے، آخ دے میر علی شاہ عربی میں بھی لکھنا، عربی تو بھی لکھ، جس کی عربی اچھی وہ سچا. پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا شیخ بات ہوں، عربی میں بھی لکھوں، عربی تو بھی لکھے، کوئی تیجا بندہ فیصلہ کرے کون سچا کون جھوٹا. گولڑے کے تاجدار نے فرمایا کانیا آ ٹیبل دے کاغذ اور قلم، تو بھی رکھ دے، رکھ میں بھی دیتا ہوں. جدا قلم اٹھ کے اپنے آپ لکھن لگ پڑے گا، وہ بندہ سچا ثابت ہو جائے گا. غازی ممتاز قادری والا بات جو کرے گا لبیک 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 یا. گل پھر اٹھی آ گئی، عوام اڑ جاگ پئی اس کی تعداد کٹ جناب. نوٹ نہیں مینوں چاہیے، مینوں لبیک یا رسول اللہ دی ووٹ چاہیے نے. ہاتھ ذرا تھلے جا کے بولے آ جائے لبیک لبیک. حاجے بھی نہیں ایتھے آواز آئے لبیک لبیک. جب ہم نہیں تھے شادی تب بھی یہ نعرہ لگتا تھا. جب ہم ہیں ہماری خوش قسمتی ہے، جب نہیں ہوگے تب بھی لگے گا. آواز آئے گی ہر دور میں یہی، آواز آئے گی ہر دور میں یہی. پکارتا ہے ہر ایک امتی جنوانے. میں مدینے والے دا امتی ہوں. ہاتھ ایک کھڑا کر لے، ٹائم میرا مک گیا جناب. ہاتھ کھڑا کر کے بولنا ہے لبیک یا
नबी, लब्बैक या नबी, लब्बैक या नबी। मेरी जिंद आप है, मेरी जान आप है, सच ये है बोलता कुरान आप है, रोशन है कायनात नजरों से आपकी, है आप सैयदी, है आप मुर्शदी। केड़ा केड़ा बोल सकते लब्बैक या नबी, लब्बैक या नबी, लब्बैक या नबी, लब्बैक या नबी। सारे बोले ने बाबा जी, जेड़े खड़े ने उन्होंने डंडी मारी। आखिरी शेर मैक थल्ले 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 थल्ले। देखो शजर हजर हजर से आवाज आ रही, देखो शजर हजर से आवाज आ रही, गाजी इल्मुद्दीन की आवाज है यही। देखो ये कह रहा मुमताज कादरी, मुमताज कादरी वाला बन चुके, इतने नतारा हो जाना है। देखो ये कह रहा मुमताज कादरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। बाबा जी ना तुसा नारे मारने मेरे नाल आज दी आखिरी नारा, आखिरी नारा मेरे नाल इंज दा मारने कि पता लग जाए खत्मे नबूवत दे सिपाही अजे जिंदा ने ते किसे कुत्ते नु भौंकण दी हिम्मत ना पवे। ताजदारे खत्मे नबूवत नबी शादी वतुकल्लिमुना ऐदीहिम, हाथ उदों बोलने जदों ज़ुबानां होंदियां ने बंद। ते एक बारी की चंगा होए साडे हाथ गवाही देण वास्ते, जेड़ा अजे तक नहीं बोलिया ओ बोलेगा। गवाही देनी है कि मेरे नबी पाक तो बाद कोई नबी नहीं आ सकता। हाथ इत्थे चाके बोलना है ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक जगत बनी मैं खा जाए बता की हूँ मधुवर, खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान नहीं सकता। मैं हजरत के हवाले माई कर रहा हूँ खतीबे अहले सुन्नत, नाज़िशे अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, करोड़ों दिलों की धड़कन हमारे सरकार हुजूर किबला हजरत अल्लामा मौलाना शाहिद हुसैन चिश्ती साहब गुजरात से तशरीफ लाए। उन्हें बारे दीगर खुशामदीद भी अर्ज़ करते हैं और हजरत का शुक्रिया भी अदा करते हैं। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद सलातो वस्सलाम। तमाद बच्चों उनको बड़ा नारा ना लाई, क्योंकि एक घंटा हजरत साहब ने बयान करने ते अगर नारा लगाना है मुख्तसर लगाओ, क्योंकि मैं कह है ना तो बस मेरा ख्याल है कि नारा तकबीर नारा रिसालत, बस अगर तुम ज्यादा भी जोश आए ना तो जितने हजूर का नारा लग गया तो समझो पूरी कायनात का लग गया, ठीक है। तो क्योंकि एक घंटे के अंदर किसी नारे लगाए तो वक्त बहुत ज़ाया होगा, है जी। तो इंशाअल्लाह ताला है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आखिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि
وذریته واولیاء ملته وعلماء امته واہل سنته واحبابه اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان ولیہ اولیائی تحت قبائی لا یعرفهم غیری. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. بڑی عقیدت و بڑی محبت نال اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت آپ دی بارگاہ رسالت دے اندر بڑی عقیدت نال درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو اور انج پڑھو جی میں دیوانے پڑھ دے. میں اس تو پہلے چھڑ دو یار گلنا چھڑ دو میں بست کراں گا پھر ٹھیک نہیں رہنا کام سب کھڑا چھڑ دو. سامنے جڑے بندے بیٹھے ہیں عزت چاہتے ہوتے صحیح ہو جو نہیں تو باہر ٹر جو. اے میں بڑی پکیزہ محفل تسی کدی محفل دیاں چند گلاں میرے کو سن لئیاں نا تو زندگی بار تسی بالکل شوخی نہیں کر لگا اور تھوڑی جی مہربانی فرماؤ ذرا بس اے ہی کہ اساں الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو اپنے دام میں خود سے یاد آ گیا. اسی آپ ہی انہا برکتاں تو محروم ہوندے جا رہے ہیں اور صرف اپنی نفس دی جڑی شیطانیت ہے وہ دی وجہ تو نہ ساڑی طبیعت چاہے ہوندہ ہے کہ اسی وضو کر کے جائیے نہ ساڑی طبیعت چاہے ہوندہ ہے کہ اسی سر پہ کپڑا ٹوپی لے کے جائیے اتھے بزرگاں دے سامنے بیٹھنا ہے سادات دے سامنے بیٹھنا ہے علماء دے سامنے بیٹھنا ہے پیران دے سامنے بیٹھنا ہے. وہ مرگے نے لوگ جڑے ٹوپی پاندے سن وہ سر تے ٹوپی پاندے سن تے آج جدے ٹوپی پائی ہوئے آندے نے لے ٹوپیاں نوں کی پتہ ہوئے میں کہ کافر ہو جائے گا جے ٹوپیاں دا نہ لے کے گستاخی کی تھی. اس لئے کہ ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام نے امامہ شریف پہنے ہیں اور کدی کدی کملی والے ٹوپی بھی پہن لیں گے. ایک ٹوپی بھی اسلام چے تے پگڑی بھی امامہ شریف بھی اسلام چے. جیتے تو مسلمان نہیں تے انہ چیزاں دی مخالفت کر تے جے تو واقعی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے تے تیرے قول وچوں بھی اسلام دی ترجمہ نہیں ہوئے تیرے گفتار چوں بھی تیری رفتار چوں بھی تیرے کردار چوں بھی اسلام دی ترجمہ نہیں ہوئے. پتہ نہ لگے
بندہ تیری گل سن کے نہ سمجھے کہ دیاں دا کی لگتا ہے، بندہ تیری گل سن کے سوچی نہ پہ جائے کہ یہودوں نے سارا دا کی لگتا ہے، بلکہ بندہ تیری گل سن کے قربان ہو جائے کہ نبی دا دیوانہ انجدہ ہونا چاہیے۔ اس لئے اپنے آقا مولا دے درود و سلام پڑھو سنجیدگی دے نال، بڑی دیوانگی دے نال درود و سلام پڑھو، جمیں دیوانے اپنے آقا مولا دے درود و سلام پڑھ دے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا بڑی قیدت بڑی محبت نہ سب دی آواز آئی، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پھر ایک مرتبہ سارے حضرات مل کے اس انداز میں درود و سلام پڑھو، جویں شیخ صاحب واسطے دعا ہوئی ہے کہ جناب وہ وصال فرما کے نے مدرسے دے معاون سن، میاں صاحب نے دستار بندی فرمائی، فاتحہ شریف پڑھی گئی، شاہ صاحب کے بلا دعا فرمائی، تے یہ بھی ایک لطف لے لو جڑا مسلمان اپنے آقا مولا دی بارگاہ بڑی عقیدت و بڑی محبت نہ درود و سلام پڑھدا ہے، تے اوتھے ایک فرشتہ حضور دے روزہ پاک تے وہ دو گلاں کردا ہے، یا رسول اللہ جن نے درود پڑھیا نا او دا اے نہ ہے، او دے پیو دا اے نہ ہے، باپ زندہ ہوئے تم ہی نبی دی بارگاہ چ ذکر کیتا جاندا، باپ مریا ہوئے تم ہی ذکر کیتا جاندا۔ جیڑا چند ہے کہ رات دے 11 بجے 12 بجے ادھی رات دا وقت ہو چلیا تے اج میرے ابا جی دا نام حضور دی بارگاہ چ ذکر کیتا جائے، او ذرا محبت نال اپنی آواز نال انداز نال درود و سلام پڑھے تاکہ کہن والا فرشتہ کہے سونیا اے او دا نام ہے، اے او دے پیو دا نام ہے، اے او دا نام ہے، اے او دے پیو دا نام ہے، تے پھر اس گل دے وچ جھوم جاؤ جے نوکر دا اے حال ہے تے پھر آقا دا کی شان ہوے۔ درود و سلام پڑھو بلند آواز میں، الصلاۃ والسلام پوچھا جائے کہ نہ درست آئے ہو خواجہ ویسا بھی آئے نا تے ویسے کرنی تو اڈا ہوں جی نسبت والا حال ہے جدو میں ویسے کرنی پڑھا کسی بھی پر ہو جائے پھر تو اڈا بھی ذکر نال شامل ہو جائے برل بے رسیدہ جانم حضرت او ویسے
دیگر ندانم یہ صرف اہل نسبت واسطے پڑھنا پہ باقی اندر حال کوئی نہیں ہاں جزئی دیگر ندانم حضرت او ایسے کرنی جزئی دیگر ندانم تو عاشق رسولی دربار گاہ قبولی تو عاشق رسولی دربار گاہ قبولی دوری زہر ملولی دوری زہر ملولی حضرت او ایسے کرنی تو کاشف القلوبی اہل نسبت تو کاشف القلوبی ہم ساتر العیوبی تو کاشف القلوبی ہم ساتر العیوبی اور سمجھے ہم شافائے ذنوبی اہل نسبت اہل علم سے باتیں ہاں عام بندے دے اتوں دی گل پہ لگ دی ہم شافائے ذنوبی حضرت جو میں دا ترجمہ سنا دے پھر تم سمجھ آئے گی شہباز حضور قبلہ شاہ صاحب ایسے شیر نے میں تڑپا دیتا حضور خواجہ ویس دی شان جڑا شیر لکھے جنے نے شہباز آسمانی اولقائے لامکانی شہباز آسمانی شہباز آسمانی شہباز ایسی پرواز کرنا والا شہباز ایسی شہباز کرنے والا اے ولایت دا شہباز ہے ہاں شہباز آسمانی اگلی گال جڑی بڑی ڈاڑی انہوں قائے لامکانی اے جڑیاں لامکانہ دیاں لامکان تے رہنا دیاں گردنان کی بندہ کر سکتا گھر بنا ہو سکتا شاجیے تھے انہوں قائے لامکانی انہوں تے گردن ہوندے انہوں قائے بہت دیاں گردنان لامکان اے جی حضرت ویسے کرنے دی شان کہ مجھے لاما صاحب جڑی گال سمجھتے بالا تعارف دی پئی شہباز حضور صاحب ذرا صاحبی جلوہ فرمانے جگر گوشہ قبلہ داروی صاحب استاد العلماء شہباز آسمانی اے میں تو سناندہ بھی نہیں پیا اہل علم دے اہل رشوت کو سناندہ تسی سبحان اللہ خود ہے تو میں پھر گلہ سنا میں کو ذوق کی لبے گا شہباز آسمانی انقائے لامکانی
فیاض لما صاحب فیاض تو جہانی حضرت سے کرنی فیاض تو جہانی بڑے اشعار نے لیکن اے اور تگڑا شعر ہے آپ دی شان چل ہم واقف نہانی اے جڑیاں سیاں بیشن اہل علم اہل نظر اہل ذکر فاسالو اہل ذکر اے اہل ذکر بھی نہیں اہل علم بھی اہل نسبت بھی ہم واقف نہانی اسرار غیب دانی ہم پورا چشتی محلہ تو انہوں سمجھ نہیں بھی ہوں دیگا ہم خواجہ زمانی ہم خواجہ زمانی حضرت ویسے کرنی انہاں کا ہر دور دے خواجہ نے ہر دور دے خواجہ نے خواجہ زمانی بولو حضرت ایک باری آج کا والا حال بڑھاؤنا اگلا مشرہ تو میں سارے ماں سے دعا کرنی اپنے آستے میں شیر پڑھنا اسپیشل میاں صاحب نے مخاطب کر کے اہل علم بھی دال دیں گے تسی صرف حضرت ویسے کرنی دو کہ حضرت اللہ پڑھو ذرا ہم خواجہ زمانی حضرت کرنی جنہیں اجے تک نہیں زبان کھولی نہیں پڑھیا وہ تو اپنا مقدر ہے لیکن میں تو اقوال صوفیہ سنا لگا تو پتہ چل جائے گا صرف بندے دے بولن نال بھی نجات ہو جاندی صرف اولیاء دی صوفیہ دی محفل جو بولن نال بھی نجات ہو جاندی تسی یہ نہیں کہا سبق نہیں پڑھیا اللہ اکبر ہم خواجہ زمانی حضور میاں صاحب رحم نما یہ دعا جے ہائے رحم نما یا اللہ اس جہان دوتے کرم فرمائی خواجہ ویس پاک دا صدقہ عزت ہی رکھیں ذلیل نہ ہونے رسوام کن بالم میں اتنی اکھ لگا جڑا عزت چاندہ وہ ہاتھ لہرائے جدہ ذوق بنے وہ لہرائے رسوام کن بالم
رسوام قربان رسوام قربان حضرت واسے کرنی رسوام عالم حضرت واسے کرنی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے، جو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہماری سماعت نہیں۔ قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں۔ گدا تو گدا ہیں، کوئی شاہ میں دکھا دو جسے میری سرکار سے ٹھوڑا نہ ملا ہو۔ انہیں فقیروں پہ رحم کچھ آتا ہے ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ وہ جدھر جدھر بھی گئے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے۔ کملی والے دیاں راما تو قربان میں سونا جدروں گیا دل چڑھوندا گیا، او دے رتبے نو بندیاں تے مننا ہی سی، سونا پتھراں نو گل میں پڑھوندا گیا۔ کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ، ڈاکٹر صاحب کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ، کدی روندے رہے جا کے یاراں دے وچ۔ کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ۔ جس مسلمان نو اے احساس ہو جائے نا کہ میرے آقا مولا ایڈے رب دے لاڈلے، ایڈے رب دے لاڈلے، صحابہ نو دروازہ بھی نہیں کھڑکان دیتا، آواز بھی نہیں دین دیتی، ایڈے لاڈلے، ایڈے لاڈلے صحابہ کرام نو کول لمیاں گلاں کرن واسطے بھی بہن نہیں دیتا، ایڈے لاڈلے دروازہ نہیں کھڑکان دیتا، پچھوں مجرے چو وعدہ نہیں دین دیتیاں، اچھی آواز نہ کھڑیا جے عمل ضائع ہو جان گے۔ ایڈے لاڈلے کدی پتہ لگ جے مسلمان میں احساس ہو جائے کہ ساڑھے ناقا مولا ہو نے جنہ ساری زندگی ولادت تو لے کے وصال تک اور اب جب قبر انور دے اندر ساڑھے واسطے بخش دیاں دعاواں فرما رہے نے۔ کدی کسے یہودی تے کدی کسے مودی دے یاراں ویکھے نہ جدوں ویکھے سرکار والے ویکھے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وہ جدھر جدھر بھی گئے کرم بھی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے۔ آئی دی عظیم الشان محفل پاک کسے تو چھپی ٹوکی نہیں، خوبصورت محفل پاک فخر التابعین، خیر التابعین، امام التابعین، فنا فی الرسول، عاشق رسول، محبوب مصطفیٰ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس جامعہ اویسیہ مدرسہ تعلیم القرآن دا سالانہ جلسہ دستار فضیلت مقتدر اور مہر عظیم ہستیاں، محتشم، مقتدر، مکرم، معظم سادات گرامی قدر جلوہ فرمانے اور بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے پیران عظام، سادات گرامی قدر تشریف فرمانے، ڈاکٹر حضرات اور بھی کئی شعبہ جات نال تعلق رکھن والے حضرات، وکلاء اور کچھ جسٹس حضرات بھی اس محفل پاک بابا جی دی عقیدت و محبت نال حاضر ہوندے۔ تسی عوام الناس بھی، در پردہ خواتین بھی، ماما پہنا بیٹیاں بھی، ایک گھنٹے دا ٹائم میں حکم فرمایا گیا، میں کوئی نہ تو انال فرمائش کرنی
نہ میں اپنی گل اگے کرنی ہے نہ پیچھے کرنی. ایک گھنٹے دا ٹائم تقریر ختم ہو جائے گی. تہاڈا مزاج اپنا ہے, میرا مزاج اپنا ہے. استاد العلماء حضور مقبول زمانہ جنہ سینکڑوں اساتذہ پیدا فرمائے, میری مراد حضور قبلہ علامہ محمد صدیق ہزاروی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, عابد شہزادے بھی جلوہ فرمانے, حضرت استاد العلماء سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب بھی جلوہ فرمانے. ایک ایک ہستی دا نام لواں, سارے یہ مدرس نے, پھر محقق بھی نے, پھر شیخ الحدیث بھی نے. انہاں دے جڑے نا مقام و مراتب وہ بہت زیادہ ہے. تو میں صرف انہاں دی اگر نسبت عرض کراں تو بس میں یہی کہوں گا کیا کیا نہیں ملا ہمیں آل رسول سے, جو جو کرم ہوا ہے بلایا نہ جائے گا. آل نبی کا اس لیے ہم دیتے ہیں واسطہ, جز ان کے مصطفیٰ کو بنایا نہ جائے گا. حضور خواجہ صاحب گنج گوہر جندر شریف, آپ بھی صاحبزادہ صاحب جلوہ فرمانے. حضور قبلہ میاں صاحب جنہ دے فیض نہ لے در چمکدہ دمکدہ پیا, اور ناظم اللہ محتمم جامعہ اویسیہ مدرسہ تعلیم القرآن علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر عبدالشکور اویسی صاحب, آپ نے فرمایا بھئی ابا جی دا حکم ہے, چشتی صاحب حکم کرو پہ تسی ہر سال کی حاضری تساں دینی کرنی, تے جدو بندہ حاضری دینا ہوئے تے جویں سائیں اکھن ان کری داری. جی بولو تو پا میں نام بولو, میرا اپنا مزاج ہے. صاحبزادہ سید تنویر حسین شاہ صاحب بھی جلوہ فرمانے, سید نوید الحسن شاہ صاحب بھی جلوہ فرمانے. اگر میں حضور صاحبزادہ صاحب اگر میں اس سادات دے نام لیندے اگر میں حدیث پڑھ دے حضور جگر گوشہ ہزاروی صاحب تے پھر عن الحسن بن علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لکل شیء اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ و حب اہل بیت ہی او کما قال. ایدے تک چاہی داشی کہ بندے عام بھی بول دے تے خاص بھی بول دے تے مصطفیٰ دے غلام بھی بول دے, کیونکہ ایک گل بڑی کمال ہے. فرمایا حضرت حسن آندے اور سیدنا امام حسن ہو نے جنہ دی چھوٹی عمر وچ بیعت بھی قبول ہے تے روایت بھی قبول ہے. اگر حضور صاحبزادہ صاحب جگر گوشہ قبلہ ہزاروی صاحب جلوہ فرما رہے, حضور سید صاحب جلوہ فرما رہے, اور سید صاحب ماشاءاللہ جلوہ فرما ہو چکے. صداد سید علی حیدر شاہ صاحب ماشاءاللہ سنین آپ جلوہ فرماؤے نے بخاری صاحب. میں پہلے کہہ رہا ہوں کیا کیا نہیں ملا ہمیں آل رسول سے. تو ذرا فرمایا کہ کل شیئن اساس لو بھی نوجوانوں میں تو انہوں میں خطاب کرنا تھا, تسی بھی تیان کرنا تھلے گوڑے کر لو. شکوہ ہو رہا سی اور صحیح ہو رہا سی, تسی سکول دی طرف لپک گئے ہو. یقیناً ایک تے سکول ہے نا, ادھر جو سکول ٹھیک ہو سکتے کیا جا سکتا ہے, لیکن جب تک موبائل بر وزن میزائل اے نہ پھڑیا گیا بچے کدے نہیں ٹھیک ہو سکتے. اے بیوی کو وکھرا موبائل ہے, خامن کو وکھرا موبائل ہے, بیٹی کو وکھرا موبائل ہے, بیٹے کو وکھرا موبائل ہے, وہ
پڑھدا یا نہیں پڑھدا او دے کول موبائل وکھرا ہے خدا را اے موبائل انہاں کول للو موبائل نہیں ہے میزائل جدھر چل جاندے نے پھر اس گھر چوں دھواں نہیں ختم ہوندا تے جدوں پھر جناب ٹھا ہوندی ہے تے بیڑے گرک ہویا ہوندا نسلاں ہی برباد ہو جاندیاں ایک تے اے انداز ہے کہ نسلاں برباد ہوندیاں تے دوجا اے کہ جدے ہاتھ موبائل آ گیا انہیں جناب کدی پیر نو پڑھنا شروع کر دیتا کدی مولوی نو پڑھنا شروع کر دیتا اوتھے جناب فیس بک تے جڑی چیٹ ہے او وچ میسنجر وچ جناب کدی کسے نو کچھ لکھ کے بھیج رہا کسے نو کچھ لکھ کے بھیج رہا اور ظالموں تہاڈا کام اے نہیں سی تسی بزرگاں دیاں داڑیاں کھچ دے تسی علماء نو جناب تسی برا آندے تسی جناب اپنے بزرگاں دے خلاف بول دے نا نا فرمایا تہاڈا کام اے سی تسی نماز پڑھو قرآن پڑھو آل رسول دا ادب کرو نبی نال محبت کرو بڑا کام دے نہیں ہوں مجرم باپ جنہیں موبائل دیتا ہاں بالکل معافی کو نہیں ہونی نہ ماں نو ہونی نہ باپ نو ہونی جے ماں نے سفارش لا کے دیتا تے وہ بھی مجرم ہے جے باپ نے سفارش کی وہ بھی مجرم ہے تے جے تنگ نے تے پھر بہتے مجرم نہیں تھوڑے توجہ فرماؤ ذرا اے کیویں بندے ٹھیک ہون گے تسی جناب نام ہزاراں تقریراں سنا لو انہاں نے موبائل پھڑے نے اے تے جناب اندر موبائل دے اوندے جاندے موبائل چلاندے تے ٹھیک نہیں ہو سکدا سنو ذرا جڑی میں بات کرنی چاہنا اللہ اکبر سیدنا امام علی مقام کتھوں گل شروع ہو گئی سیدنا امام علی مقام امام حسن زور نظر بولو سبحان اللہ کون امام حسن بن علی جنہوں اللہ کریم نے قطبیت کبریٰ دا درجہ عطا فرما چھڑے قربان جاؤں اللہ کریم نے حضرت